میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو 1445 ہجری کے رمضان المبارک کے تیسرے جمعہ میں گھٹوالہ کی مرکزی جامع مسجد میں اس وقت ہم جمع ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات جل وعلا ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ اور وہی ہے طور جہاں پڑ گئی نگاہ تیری، وہی ہے طور جہاں پڑ گئی نگاہ تیری، وہی ہے چمن جہاں مسکرا دیا تو نے۔ انسان کے دل میں مختلف خواہشات مچلتی رہتی ہے۔ ایک دنیا دار کے دل کے اندر یہ تمنا ہر وقت انگڑائی لیتی رہتی ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں اور دنیا کے اندر اس کا وقار بلند ہو جائے، جبکہ اللہ کے چنیدہ اور خاص بندوں کے دلوں کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے کہ لوگ محبت کریں یا نہ کریں، لیکن لوگوں کا رب یعنی خالق کائنات جل و اعلی اس سے محبت کرنا شروع ہو جائے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی تمنا ہے، اور ہمیں بھی یہ تمنا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ رب راضی ہو جائے۔ مخلوق کسی سے راضی نہیں ہو سکتی، یہ تو رب سے راضی نہیں۔ اگر بندہ یہ کہے کہ میں بندوں کو راضی کروں تو یہ ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی تڑپ بندے کے دل کے اندر ہونی چاہیے، اور ایمان والوں کا وصف یہی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے ہی محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر باری تعالیٰ کسی کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے تو مخلوق کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت کو داخل فرما دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت داخل کر دیتا ہے، اور خود بھی ان کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس کی تفسیر دیکھنی ہو، عملی تفسیر، آپ دادا صاحب چلے جائیں لاہور خانقاہ پہ، آپ دن کے وقت جائیں یا رات کی کسی پہر چلے جائیں، آپ کو عاشقوں کا ایک ہجوم نظر آئے گا۔ دن بھی بیٹھے ہیں لوگ، رات بھی بیٹھے ہیں، وہاں پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کے نیک بندے کا وسیلہ جاری و ساری ہے۔ حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ چلے جائیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں چلے جائیں، جس مرضی اللہ کے برگزیدہ بندے کے دربار پہ چلے جائیں، تو آپ کو یہ عملی تفسیر نظر آئے گی کہ
کہ ان کی محبت اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کے اندر ڈال دی. تو یہ نیک بندوں کی جو محبت دلوں کے اندر آ جاتی ہے، حالانکہ صدیاں بیت چکی ہیں، ہم نے کسی نے بھی ان کو دیکھا نہیں ہے، نہ ہماری ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری. یہ جو ہم محبت سے ان کا نام لیتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان نے لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت کو داخل فرما دیا ہے. دوستو، رب کریم کا پسندیدہ بننے کی چاہت رکھنے والوں کے لیے رمضان المبارک کا یہ پرکیف ماحول ہمیں رستہ دے رہا ہے کہ ہم اس مہینے میں ریاضت کر کے، عبادات کر کے، اپنے اوپر مشقت کر کے، روزہ رکھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، ذکر اذکار تسبیحات کر کے ان نیک بندوں کی صف میں شامل ہونے کی کوشش کریں. یہ ماحول جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور نیکی کی ہمیں قدرت بھی دی ہے، اور شیاطین کو جو ہمارے رستے میں بیٹھتا ہے اس کو بھی جکڑ دیا گیا ہے، یعنی کہ بالکل سازگار ماحول ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم سستی کریں تو یہ ہماری بدبختی ہے. تو گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف، ان میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ یہ باہمی اتفاق کے ساتھ ڈٹ کر اللہ تبارک و تعالی کے رستے میں جہاد کرنے والے ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ایک وصف ہے جو قرآن میں بیان کیا. کل 17 رمضان تھی، میدان بدر 17 رمضان سن 2 ہجری میں اسلام اور کفر کی پہلی جنگ جو منعقد ہوئی ہے. اللہ رب العزت ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے رستے میں صف باندھ کر جہاد کرتے، اور ایسی صف کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یہ جنگ کرنے کے نظم اور نسق کو بیان کیا گیا اس دور میں، جس دور میں ہتھیاروں سے جنگ ہوا کرتی تھی. تلوار تھی، تیر تھے، بھالے تھے، نیزے تھے، اور ایک کے ساتھ لڑائی ہوا کرتی تھی. اور کبھی کبھار مسلمان پھر صف باندھ کے اکٹھے ہو جاتے، بیچ میں سے ہٹتے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف یہ بیان کیا، بے شک اللہ ان جہاد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ صف باندھ کے یعنی اپنے نظم اور نسق کے تحت جہاد کر رہے ہیں. اور آج کے اس دور میں اگر جہاد کا موقع ملے تو جس طرح بھی مسلمانوں کو غلبہ ملے جس نظم اور نسق کے ذریعے، وہ بھی اسی صفن کانہم بنیان مرصوص کے اندر آئے گا، اسی زمرے میں آئے گا. اور مسلمان کو حکم شرع یہ ہے کہ اسلام کی ترویج اور اشاعت کرے، غیر مسلموں کو دعوت اسلام دے، اور خصوصاً مسلم حکمران ان کے واسطے حکم شرع ہے کہ یہ اسلام کا علم بلند کریں، جو غیر مسلم ہیں ان تک اپنا پیغام محبت بڑھائیں اور ان کو بتائیں اسلام ہی دنیا کے اندر یہ واحد مذہب ہے جو سچا مذہب ہے. دنیا کے اندر بڑے بڑے دھرم ہیں اس وقت، کوئی پانی کو خدا کہتا ہے، کوئی آگ کی پوجا پاٹ کرتا ہے، کوئی اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کو سجدہ ریز ہوتا ہے ان کے سامنے، اور کوئی ایسا ہے کہ جو سانپوں کو خدا کہہ رہا ہے، اور کوئی ننگا ہو کے پھر رہا ہے، اور کوئی اپنے ماتھے کے اوپر کچھ نہ کچھ لگا کر کے لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نے اتنا عرصہ ہو گیا کوئی چیز کھائی بھی نہیں ہے. کوئی کس کو معبود بنائے بیٹھا ہے، کوئی کسی کو معبود بنائے بیٹھا ہے. یہ دین اسلام ہی ہے کہ جس نے ہر طرح اپنے ماننے والوں کو عزت سے نوازا، ہر طرح سے نوازا. تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو حکم یہ کرتا ہے دین کی دعوت دیں کفار کو. کفار اگر کلمہ پڑھے، مسلمان ہو جائے تو ان کی تکریم کی جائے، اور اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو پھر مسلم ریاست کے اندر یہ ٹیکس یعنی جزیہ دیں، جزیہ دے کر کے یہ مسلمانوں کے پاس رہیں.
جس طرح ہمارے ملک پاکستان کے 14 نکات کے اندر جو قائد اعظم نے پیش کیے تھے پاکستان بننے سے پہلے، ایک نقطہ یہ بھی تھا اس کے اندر کہ اقلیتوں کو پناہ دی جائے گی. اقلیتوں کو یہاں پر پناہ ہے، اقلیت یہاں پر رہتی ہیں، ان کے اپنے حقوق ہیں، تو وہ جزیہ اور ٹیکس دیں جو اسلام کہتا ہے، پھر یہاں پر رہیں. اور اگر وہ کہیں ہم نے جزیہ بھی نہیں دینا، کلمہ بھی نہیں پڑھنا، اور مسلمانوں کے خدا کو اور مسلمانوں کے رسول کو گالیاں بکنی ہے، تو اللہ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ سنیے، اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. مسلمانوں ان لوگوں سے لڑو، ان سے جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ اور فساد بالکل ختم ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے. یعنی اتنا جہاد کرنا ہے، اتنا جہاد کرنا ہے کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ سارے کا سارا دین صرف اللہ کا ہی ہو جائے. سب بستہ جہاد کی اعلیٰ مثال آپ کو غزوہ بدر کے اندر نظر آئے. وہاں پر جو باہمی اتفاق اور اتحاد تھا حضور کے جان نثار صحابہ کے اندر، چشم فلک نے اس طرح کا نظارہ کہیں نہ دیکھا ہوگا کہ دشمن مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ، اور پھر آلات حرب و ضرب بھی پورے نہیں، اور کسی کے پاس فوج بھی نہیں ہے، اور سواریاں پوری نہیں. 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے یا 1 گھوڑا تھا، اور گنتی کی 8 یا 6 تلواریں تھیں. اور بقیہ نے کیا کیا ہوا تھا؟ بقیہ نے اپنے پاس کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے تھے، کھجوروں کے ڈنڈے بنا لیے، ہوا میں لہرانا شروع کر دیے، اور جسموں کے اوپر زنا بھی کوئی نہیں، اور چیتڑے اوڑے ہوئے ہیں یا جو ہے وہ لنگوٹ باندھے ہوئے ہیں، پورا لباس بھی نہیں، تن ڈھانپنے کے لیے پورا کپڑا بھی نہیں. لیکن کیا ہے کہ ان کا جذبہ جوان تھا، ان کا ایمان مضبوط تھا. اگرچہ ان کے پاس ظاہراً ہتھیار نہیں تھے، ایمان مضبوط تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا پھر اکرام کیسے کیا، ان کی عزت کیسے بلند کی کہ آسمان سے پہلے 3000، قرآن کہتا ہے پھر 5000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے بھیج دیا. یہ ان کا اکرام ہوا، یہ ان کی عزت ہوئی ہے. اور پھر جس وقت غزوہ بدر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو وقار دیا، تو کیسا وقار تھا یہ بھی سن لیجیے. غزوہ بدر کے بعد صحیح بخاری کے اندر جو روایت ملتی ہے، کسی بندے نے ایک بدری صحابی کو سخت لہجے میں پکار دیے. بدری صحابی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو دیکھ دی کہ یہ بندہ ایسا ہے جو بدر میں حاضر ہوا تھا، اور اس کو لوگ ٹیڑھی ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور سخت لہجے میں سے بات کر رہے ہیں. میرے سرکار نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، سنیے ذرا ان کا اکرام کیسا تھا جو سرکار نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا. فرمایا انه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر. فرمایا رکتے کیوں نہیں، اور تم اس لہجے میں اس بندے سے بات کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں اس کی شان کیا ہے؟ انه شهد بدرا، یہ بدر میں حاضر ہوا تھا. ما يدريك، تجھے معلوم نہیں ہے اس کا وقار کتنا بلند ہے. لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، اللہ تعالیٰ بھی ان کے مقام و مرتبہ کو جانتا. اور پھر میرے سرکار نے فرمایا کوئی یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. اے اہل بدر، میں تمہارے ان کارناموں سے بہت خوش ہو گیا ہوں، اب تم جو چاہو کرو، میں نے تمام کی بخشش فرما دی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقار جو اللہ کے ہاں بدری صحابہ کا تھا وہ لوگوں کے سامنے بلند کیا کہ اس بدر کے مارکے کے بعد تم جو مرضی عمل کرو، قد غفرت لکم، اللہ فرما رہا ہے میں نے تم تمام کو بخش دیا ہے. اور جس وقت مار کا سجنے لگا، ایک دن پہلے کی بات، یہ عمیر بن وہب جوہمی یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. یہ کفار نے ان کو اپنا جاسوس بنا کے بھیجا کہ دیکھیے اندازہ لگائیے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، ان کے پاس کیا کچھ ہے. وہ جاسوس بن کے آئے، قریب سے دیکھا، دور سے دیکھا، کتنے کے لوگ ہو سکتے ہیں، پوری ایک رپورٹ تیار کی اور جا کر کے ابو جہل کے سامنے دہرا دی. سیرت ابن ہشام کے اندر اور طبقات ابن سعد کے اندر یہ لفظ موجود ہے. عمیر بن وہب
जुहमी उस वक्त कहने लगा, ला मदद वला कमीना, मैंने मुसलमानों को बगौर देखा है, उनकी तादाद बहुत मुख्तसर है और उनकी मदद के लिए रिजर्व फौज भी पीछे दस्तयाब नहीं, उनकी मदद के लिए ये खत्म हो जाएंगे तो पीछे कुछ नहीं है। और इन जादू कलीलन, अगर है तो वो बहुत कम है। वमाअहुम 70 बईरा, 70 उनके पास लगभग ऊंट हैं, वो फरसान, और 2 उनके पास घोड़े हैं। या माशरा कुरैश, लेकिन याद रखना मैंने कुछ और भी मनाजिर देखे हैं वहां। जिस वक्त ये इतनी की रिपोर्ट पेश की ना, तो अबू जहल ने अपने सारे रुआसा को इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करके पता क्या कहा, देखो भी उमैर की रिपोर्ट कितनी हौसला अफजा है, कल लड़न की कोई नौबत नहीं होनी, रस्सियां इकट्ठियां करो भाई, रस्सियां इकट्ठी की जाए, कल को हम इनको यहाँ पर बांधेंगे और बांध करके घसीट करके काबा के शहर में लेकर जाएंगे और लोगों को दिखाएंगे, निशान इबरत बनाएंगे। ये वो लोग हैं जो नया दीन लेकर आए थे। उस वक्त उमैर बिन वहब जुहमी ने कहा, इतनी रौनक में आओ, ऐ माशरे कुरैश, ऐ कुरैश के सरदारों, जो मैं अपनी आंखों से मंजर देख के आया हूं, मैंने देखा ये है कि या माशरा कुरैश, अल बराया तहमिलुल मनाया नवादिहु यस्रिबु तहमिलुल मौतन नाकिआ, मैंने अपनी आंखों से देखा ये है, ठीक है उनके पास आलाते हर्ब व ज़रब नहीं है, खौद में नहीं पहने हुए, जिस्म के ऊपर ज़िरा कोई नहीं है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा है कि यस्रब की ऊंटनियां खाली लाशें अपने बदन के ऊपर उठाकर फिर रही हैं, और मैंने उनके अहवाल से ये महसूस किया है, कौमुन लैसत लहुम मनअतुन वला मलजउन इल्ला सुयूफुहुम अमा तरुनहुम खुरसन ला यतकल्लमुना यतलम्मदूना तलम्मुज़ल अफाई, मैंने देखा ये है कि वो उस वक्त तक मैदान को छोड़कर नहीं जाएंगे जब तक अपने बराबर वाले को नीचे नहीं गिरा लेंगे, जब तक नीचे नहीं गिरा लेंगे। और फिर ये भी देखो, मारा अन नक़तुल मिनहुम रजुलन हत्ता यक़तुल मिन रजुलन फ़इज़ा असाबु मिनकुम अददहुम, अगर उनकी तादाद के बराबर भी तुम मारे गए तो पीछे बचेगा कुछ नहीं। और फरू रायकुम, अब अपनी अपनी राय तुम पेश करो, तुम क्या कहना चाहते हो। इसी तरह अबू उसामा जुशमी को जासूसी के लिए भेजा, उन्होंने भी कहा, मैंने देखा ये है असलहा और अफरादी कुव्वत बहुत कम है, वलाकिन्नी रायतु कौमन ला युरीदून अन यऊबू इला अहलिहिम कौमन मुस्तमीतीन, लेकिन मैंने ये देखा है कि वो कौम मैदान छोड़कर भागने वाली नहीं है जब तक उनके जिस्मों के अंदर खून का एक कतरा भी मौजूद है। देखिए उनके जज्बे बड़े जवान थे, पास कुछ नहीं था लेकिन फिर भी जज्बे उनके बड़े जवान थे। और बच्चों के जज्बात जो थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों की सफ बंदी की, चंद को इधर खड़ा कर दिया, चंद को इधर, कुद्दाम खल्फ मैमना मैसरा, दाएं बाएं आगे पीछे लोगों को खड़ा कर दिया और बिखेर के खड़ा कर दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मेरे दाएं और बाएं 2 नन्हे मुन्ने बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो मैंने दिल ही दिल में कहा कि अगर मेरे दाएं बाएं कोई मजबूत आदमी होते तो मेरे बाजू मजबूत हो जाते। अचानक उनमें से एक बच्चा आगे बढ़ा और आकर के कहने लगा कि चाचा जान, आप अबू जहल को जानते हैं कौन है? तो मैंने कहा बिल्कुल, तुम्हें उससे क्या काम है? उसने कहा कि बिल्कुल काम है, उखबिरतु अन्नहु यसुब्बु रसूलल्लाहि वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लाइन राइतुहु ला युफारितु सवादी सवादहु हत्ता यमूतल आजल मिन्ना, मुझे खबर मिली है कि वो हमारे रसूल को गालियां बकता है और जब तक मेरे जिस्म के अंदर जान है मैं उससे लड़ूंगा, मेरे सामने आए या तो खुद मर जाऊंगा या उसे मार दूंगा। देखिए उसका ये जज्बा था। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैं उसके लफ्जों को सुनकर हैरान रह गया कि ये मैं तो समझ रहा था कि मेरे बाजू कमजोर है, ये तो बड़ा मजबूत आदमी है। दूसरी तरफ से दूसरा जो नन्हा आदमी था वो भी आगे बढ़ा, उसने भी यही लफ्ज दोहराए। तो अचानक सामने से अबू जहल भी नमोदार हो गया। मैंने कहा बच्चों यही अबू जहल है। बस क्या था, फबतदराहु बिसैफिहिमा फदराबाहु हत्ता कतराहु, दोनों जो नन्हे बच्चे थे वो अपनी नन्ही नन्ही तलवारों के साथ उसके ऊपर झपट पड़े, जख्मी करके नीचे गिरा दिया, वासिले जहन्नम कर दिया।
اور پھر دونوں اپنی تلواریں لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں ہر کوئی کہتا ہے میں نے اس کو قتل کیا ہے، میں نے قتل کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تلواریں دکھاؤ۔ دونوں کی تلواریں خون سے رنگین تھیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا کلاکما قتلہ، تم دونوں نے مل کر ہی اسے جہنم رسید کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ دوستو یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے رستے میں جہاد کرتے ہیں صف باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ دوستو اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے اللہ کے محبوب کے سچے غلام ہوتے ہیں۔ یہ زبانی کلامی جو دعویٰ ہے نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور ہمارا ظاہری حلیہ یہ بتلائے کہ اس کی شکل یہودیوں جیسی ہے، یہودی بھی اپنی، عیسائی بھی اپنی داڑیاں مڑوائیں، آتش پرست بھی اپنی داڑیاں مڑوائیں، اور پھر خیانت کریں، دھوکے کریں، رشوتیں لیں، سب کچھ کریں، اور ہمارا کردار بھی ان جیسا ہو، اور پھر اپنی زبان سے یہ بھی دہرائیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تو دوستو یہ خالی کھوکھلے دعوے، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ظاہراً بھی حضور کے سچے غلام ہیں اور اندر سے بھی حضور کے سچے غلام ہیں، اور اس طرح کی غلامی اپنانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پیارے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے غلام بن جاؤ، میرے فرمانبردار بن جاؤ، فَاتَّبِعُونِي، پھر دیکھنا نوازشات کیسے ہوتی، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، لیکن یاد رکھنا اس سے پہلے بھی ایک بات ہے کہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بھی بنا لے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اور 18 رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ چلیں یہاں پر یہ بھی ایک جھلک غلامی رسول کی میں آپ کو دکھا دوں کہ وہ ظاہراً اور باطناً ہر اعتبار سے حضور کے سچے غلام تھے۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، جس وقت یہ معاہدہ لکھا گیا حدیبیہ کے مقام پر، تو جو معاہدہ تھا ایک وقت آیا کہ قریش نے توڑ دیا۔ ان کو توڑنے کے بعد احساس ہوا کہ ہمیں یہ معاہدہ توڑنا نہیں چاہیے تھا۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، وہ اپنے جتنے بھی کفار تھے ان کے ترجمان بن کر کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ دیکھیں نہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے، معاہدہ ہم نے توڑا ہے، ہم معافی مانگتے ہیں، لہذا یہ معاہدہ بحال رکھا جائے، جو ہم سے ہوا ہے سو ہو گیا ہے لیکن اس کو بحال رکھا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو لکھت پڑھت ہو چکی تھی، دستخط ہو چکے تھے، اب حرف آخر ہے، تم نے توڑا ہے لہذا اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ اب کیا ہوا، ادھر سے دان کٹے ہو گئے کہ ملا ہی کچھ نہیں۔ اس نے کہا چلے سفارش کرواتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے، کہنے لگا کہ سفارش کر دیں، معاہدہ ہم نے توڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام معاہدے کو برقرار رکھے، ادھر سے بھی دان کھٹے ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس آ گیا، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا نام اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس آ گیا، حتیٰ کہ حضرت سیدتنا سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھی آیا کہ سفارش کر دیجیے کہ معاہدہ ٹوٹ گیا ہے، معاہدہ جو ٹوٹ گیا ہم سے، ہماری غلطی ہوئی، یہ معاہدہ برقرار رکھا جائے۔
اب ان تمام کا جواب کیا تھا؟ گرہ سے باندھنے کے قابل ہے. جس کے پاس بھی گیا ہر ایک نے غلام ہونے کا ثبوت دیا. وہ کیا کہا؟ وہ کہنے لگے جواری فی جوار رسول اللہ عقدنا فی عقد رسول اللہ. ہم نے کلمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھ لیا ہے، لہذا جو فیصلہ ہمارے حضور کا ہے وہی فیصلہ ہمارا. ہر ایک سے جواب یہی ملا. کسی نے جو ہے وہ نرم لہجہ نہیں دکھایا، نو یہ میں کر کے دیکھنا کر کے دیکھنا نا، کہا نہیں انہوں نے کہا ہے تو بس حرف آخر. یہ ہے سچے غلام ہونے کی نشانی کہ وہ پس پشت بھی سچے غلام تھے اور حضور کے سامنے بھی سچے غلام تھے. اس طرح کی غلامی چاہیے. دوستو جو اس وقت مسلمانوں کی حالت ازار ہے، یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس افرادی قوت کم ہے، نہ افرادی قوت بھی بہت ہے، ہتھیار، اسلحہ، آلات و حرب و ضرب ہر چیز موجود ہے. اگر نہیں ہے تو حقیقی معنوں میں ہمارے پاس غلامی رسول نہیں. حقیقی معنوں میں وہ انسانیت کے علم بردار جو منافقت کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اپنے گھروں کے اندر پالنے والے کتوں کا بھی حیا کرتے ہیں، اور غزہ کے اندر دودھ پیتے بچوں کے اوپر بھی، جنہوں نے تقریباً اس وقت جو رپورٹ آج کل میں شائع ہوئی ہے، یہ یہاں تک رپورٹ ملی اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق کہ 25,000 ٹن بارود انہوں نے ان مسلمانوں کے اوپر پھینک دیا، اور 32,000 سے زائد مسلمان اس وقت شہید ہو چکے، اور نہ جانے کتنے بچے، بوڑھے، جوان اور دودھ پیتے بچے بلک رہے ہیں، اور قحط الرجال ہے، قحط کا عالم ہے. دوستو ضرورت کس چیز کی ہے؟ اگر آج میں یہ کہتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ ان مسلمانوں کے جذبے جوان ہیں، آج اگر مسلمانوں کو یہ ہمارے مسلم حکمران یہ رستہ دیتے ہیں جہاد کا، تو انشاءاللہ ہمارا بچہ بھی جہاد کے لیے تیار ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ خون دینے سے گھبرانے والے تو قوم نہیں ہے یہ، لیکن بات یہ ہے ہمارے مسلم حکمرانوں کو کون سمجھائے؟ اس چیز کا گناہ ان کے سر کے اوپر ہے. ان کے واسطے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلم حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے. بدر کے میدان کے اندر فرشتوں کو اتارنے والے مولا، فلسطین کی سرزمین جو مقدس سرزمین ہے، جو محبت وحی ہے، وہاں پر فرشتوں کا نزول فرمائے. ان کے واسطے دعا کریں مسلم حکمرانوں کو غیرت ایمانی ملے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور ہر طرح سے ان کو ہمت عطا فرمائے کہ جو ہمارے مسلم بھائی جو غزہ کی پٹی کے اوپر بلک رہے ہیں اور پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، اور طرح طرح ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح سے ان کے اوپر نگاہ رحمت فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، اس میں دعائیں بھی کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، ملک و ملت کے لیے بھی دعا کریں، ان مظلوم مسلمانوں کے واسطے بھی دعا کریں کہ آئندہ جو رمضان ہمیں ملے اس رمضان میں ہمیں فتح و نصرت کی نوید ملے، کہ مسلمانوں کا وقار بلند ہو جائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے، اور ان کے عزت اور وقار کے اندر اللہ رب العزت مزید جوان مردی عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. سنت ادا فرمائے.